سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ واقعہ بھی یاد رکھو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، ایک بچڑے کو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ ان آیات مبارکہ میں یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک، بلکہ اگلے رکوع کی بھی ایک آیت، اس میں اللہ پاک نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے جس واقعہ کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک گائے یا بیل ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس میں حیل و حجت اور طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ تمہارے بڑوں کی یہ عادات تھی، یہ حرکتیں تھیں، یہ کیا کرتے تھے، تم اپنے اس بڑوں جیسے نہ بنو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف بحرف تسلیم کرو تاکہ عزتیں مل سکیں، نجات مل سکے۔ وہ واقعہ کیا تھا اور کیوں ان کو بیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ اس کے متعلق کتب تفسیر میں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کسی شخص کی بڑی خوبصورت بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، کسی نے پیغام نکاح بھیجا، اس نے انکار کر دیا، تو جس کو انکار کیا گیا اس نے طیش میں آ کر، موقع پا کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ دوسری وجہ بعض حضرات نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل نام تھا اس کا، بڑا دولت مند انسان تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی اولاد نہیں تھی اس کے پاس۔ اب قانون شریعت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی اولاد نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، تو اس کی وراثت ملتی ہے اس کے بھائیوں کو، بھائی بھی نہ ہو تو بھائیوں کے بیٹوں کو، یعنی بھتیجوں کو ملتی ہے۔ اس شخص کا بھتیجا تھا
وہی اس کا وارث بنتا تھا، نہ اس کی اولاد تھی، نہ ماں باپ تھے، نہ اس کے بھائی تھے۔ اب اس بھتیجے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بندہ مرے کب اور اس کی دولت مجھے کب ملے۔ تو اس نے ایک دن موقع پا کر کسی ویرانے میں اپنے اس چچا کو قتل کیا اور قریب بستی میں لا کر ڈال دیا، اور پھر یہ شور مچایا کہ ان بستی والوں نے میرے چچے کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے متعلق شریعت کا قانون یہ ہے، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی مقتول ملے، لاش ملے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ ہو تو علاقے والوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور اگر قاتل کا پتہ نہ چلے تو 50 آدمی ان میں سے اچھے اور معتبر آدمی منتخب کیے جاتے ہیں جو قاضی کے سامنے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے، نہ ہم میں سے کوئی قاتل ہے، نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے۔ جب وہ گواہی دیتے ہیں تو قصاص کا قانون تو ان سے ہٹ جاتا ہے، البتہ شریعت میں یہ ہے کہ یہ دیت ادا کریں، اس مقتول کی دیت یہ ادا کریں تاکہ اپنے علاقوں کو قتل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اتنی بے خبری اور غفلت پہ ان کو سزا دی گئی کہ بندہ مر رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ان کی قانون میں، شریعت میں بھی یہی تھا کہ علاقے والے آ کر اس بات کی قسم دیں کہ نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے۔ چنانچہ علاقے والوں پہ جب الزام آیا تو انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ پاک سے آپ کی ہم کلامی ہوتی ہے، آپ اللہ پاک سے پوچھیں کہ اس کا قاتل کون ہے، ہمارے اوپر خام خواہ الزام لگ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک بیل یا ایک گائے ذبح کریں اور اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کی باڈی کے ساتھ، لاش کے ساتھ ٹچ کریں، لگائیں اس کو، تو وہ مقتول تھوڑی دیر کے لیے خود زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، وہ خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بتا دیتے تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی نشانی ہوتی، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ قوم جس کی طبیعت کے اندر کجروی تھی، ٹیڑھا پن تھا، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیتی، یا آپ خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ طریقہ اختیار کرو، اب مقتول جب بتائے گا، زندہ ہو کے بتائے گا، اس پہ تو ہر بندہ یقین کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لقومہ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو بیل کو۔ بقرہ نکرہ لفظ ہے، یہ بیل بھی ہو سکتا ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بیل گائے ہو سکتی ہے، کوئی متعین نہیں۔ ان تذبحوا بقرہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ تعیین ضروری نہیں تھی، تعمیل ضروری تھی، حکم پہ عمل کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ کون سا بیل، کون سی گائے، کس قسم کی ہو، کن صفات کی ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی ایک اللہ پاک کا حکم ہے ایک گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اللہ کے نبی اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔
بظاہر ان کو لگا کہ یہ تو کوئی سوال کے مطابق جواب نہیں ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، شغل کر رہے ہمارے ساتھ، آپ ہمارا تماشا بنانا چاہتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا، شغل کرنا، کسی کو جو ہے اس طرح نشانہ بنانا اور جگتیں کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام تو نہیں ہے۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میں مذاق کروں؟ میں تو آپ کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، یہ حکم ہے، خداوندی ہے، میں تمہیں وہ حکم سنا رہا ہوں اور تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم فیصل آباد والوں کی بھی عادت ہے، مشہور ہے سارے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں، کہ ہم بڑے جگت باز ہیں اور ہم اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جگت بازی یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ ہاں، ایک حد تک مزاح کر لینا، ایک حد تک انسان کا دل لگی کی بات کر لینا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایسا مذاق جس میں کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے، اس کی تحقیر اور توہین اور تذلیل کی جائے، یہ مذاق اور یہ جگت بازی اور یہ نشانہ بنانا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اچھے اور شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ دل لگی کی باتیں صحابہ اکرام میں بھی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ لکھا ہے علماء نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ اکرام اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سب اپنی کھجوریں کھا کے اپنی اپنی گٹھلیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی کھجوریں کھا رہے ہیں اور حضرت علی کے سامنے گٹھلیاں ساری، گٹکیں ساری ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ کھاتے کھاتے اچانک کسی نے کہا کہ آج تو لگتا ہے ساری کھجوریں حضرت علی کھا گئے، یعنی ایک مذاق کی بات کی، دل لگی کی بات کی، گٹکیں ساری ان کے سامنے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ ساری یہی کھا گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے حاضر جواب تھے اور بڑا اچھا جواب، موقع پر برمحل جواب دیا کرتے تھے۔ فوراً فرمانے لگے کہ میں نے تو کھجوریں کھائی ہیں، گٹھلیاں نکال دی ہیں، تم تو لگتا ہے کھجوریں بھی گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے، کھا تو تم بھی گئے ہو لیکن گٹھلیاں بھی ساتھ ہی کھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ مسکرائے۔ تو ایسے دل لگی کی باتیں آپ بھی فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، اب نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس بڑھیا خاتون نے آ کے کہا کہ اللہ کے محبوب جی دعا کریں، اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرما دے، مجھے بھی اللہ جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کے آپ مسجد تشریف لے گئے، وہ بیچاری بیٹھ کے داڑھی مار کے رونے لگ گئی، ہم تو جنت سے محروم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، دلاسا دیا، آپ واپس تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو رو رہی ہے تب کی کہ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ٹھیک کہا ہے، بڑھیا کوئی نہیں جائے گی، یہ جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی ہو کے تو نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی جنت کے اندر۔ تو گویا یہ بھی ایک دل لگی کی بات تھی۔ ایسی دل لگی کی باتیں آپ بھی فرما لیتے، صحابہ بھی کر لیتے، لیکن اس میں کسی کا مذاق نہیں، کسی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کسی کی تحقیر و توہین نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے
ہر حال میں حق ہی نکلے گا، مذاق میں بھی اور غصے میں بھی اور کسی بھی حالت میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا۔ تو بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا جی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ کہاں چاہوں گا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جاہلوں والے کام ہے، مذاق اڑانا اور ٹھٹھا کرنا، جگت بازی کرنا، میرا کام نہیں ہے۔ بہرحال جب ان کو یہ کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے آگے سوالات شروع کر دیے، گائے کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ اس کی کیفیت کیسی ہو، ایسے خام خواہ کے سوالات۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھود کرید سوال و جواب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ بندہ ایسے خام خواہ جو ہے نا بال کی کھال اتارتا رہے، بس دین سیدھا سادہ دین ہے، جتنا پتہ چلا اس پہ عمل کر لو، اس سے زیادہ اس کی جو ہے تحقیقات میں لگنا خام خواہ کی چیزوں میں، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا۔ اس کو تو بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی، جناب خام خواہ کے سوالات، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو جتنے جتنے یہ سوالات کرتے گئے اتنے یہ پھنستے گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔